کتنے لوگوں نے نصیحت کی ہوگی قاری یاسا میرا جنازہ پڑھائیں، کیوں؟ ان کی دعائیں ہوتی سب کے لیے ایک ہے۔ مجھے تو اللہ کی قسم آپ سے لالچ ہے کہ سب سے مشکل وقت میت پہ ہوتا ہے جدو قبر چ انہوں اتار دیندے نے، انہوں دعا دی ضرورت ہوندی، بولو اس کو۔ مگر ہماری قوم کیا کرتی ہے، جب نواز شریف عمران خان زرداری بیٹھا ہوگا نا پورے پہ تو سبھی کی کوشش ہوگی میں بھی کہوں جی کلام بخشو، میں بھی کلام بخشو، اور جب کوئی نہ ہو تو اسی دیکھیا جو بندے چپ کر کے انہوں منہ کر کے بیرن گیا انہوں بین گئے، یہ دنیا کو دکھاتے ہیں نا، ہاں جی یہ دنیا کو دکھاتے ہیں۔ مگر سن لیں ذرا میری بات، جب میت قبر میں جا رہی ہے یہ شعر لازمی یاد رکھنا، جدوں قبر دے وچ سوال ہوئے، جدوں قبر دے وچ سوال ہوئے، پڑھو جدوں قبر دے وچ من نبیوں کا دا اعلان ہوئے، ہر مومن دے منہ تے ہر لاہوری دے منہ تے اظہار ہوئے، ساڈا مرشد سرور صلی اللہ، ساڈا مرشد کون کہتا یہ مرشد کو نہیں مانتے؟ ہاں دیکھ ہم کیسے مانتے ہیں، ساڈا مرشد سرور، مل کے پڑھو گے نا سرور آئے گا، ساڈا مرشد سرور، فرشتے کو بھی سرور آئے گا جب ہم کہیں گے ساڈا مرشد سرور، او محمد سرور، جدوں آخری ہون شاء اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ اب میں ان بچوں کی تھوڑی سی کلاس لے لوں، یہ میرے جتنے میرے چاند آئے ہیں موبائل ماڈل، میں ان سے سوال کرتا ہوں، یہ میں نے شعر پڑھا ہے، جدوں آخری ہون شاء اللہ پڑھا لا الہ، اس کا معنی کیا ہے؟ میری لگی توڑ نبا اللہ پڑھا لا، اس کلمے دے راز نے آرے نے، اس کلمے دے راز نے، اس ڈوب دے بیڑے تارے نے، سانو دسیا نبی پیارے نے، پڑھ لا الہ حق لا۔ اب میں سوال کرتا ہوں، جو بچے ٹک ٹاک پہ لائیو بیٹھتے ہیں، میں بھی ٹک ٹاک پہ لائیو بیٹھتا ہوں، کتنی لڑکیوں کو جناب جی توبہ کرا دیتے، کتنے لڑکوں کو توبہ کرائی کہ لڑکی کو لائق نہیں کرنا، کہتے کیوں؟ میں نے کہا لائق کا مطلب کیا ہے؟ جس کو آپ نے ایک دل بھیجا ٹیپ کر کے لائق کر کے، آپ نے یہ کہا ہے کہ جو یہ کرتی ہے میں اس کو لائق کرتا ہوں۔ آپ سورۃ مائدہ اس قرآن میں لکھا ہے، جہاں حجۃ الوداع کی آیتیں اتری، الیوم اکملت لکم دینکم، اسی آیت کے ساتھ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ میرے بچوں فکر کر کے جانا، آخری پیغام دے کے اجازت چاہتا ہوں، 2.5 گھنٹے ہو گئے مجھے بیان کرتے، ذرا سنیے، بڑی قیمتی بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ سورۃ مائدہ میں اللہ نے کہا ہے کہ برائی کے کاموں میں کسی کا ساتھ نہیں دینا۔ جس لڑکے نے ایک لڑکی کی پک پہ لائک کر دیا، گفٹ نہیں بھیجا، پیسے نہیں دیے، صرف ایسے کلک کیا ہے، انگریز نے تمہیں پھنسایا ہے۔ تم کہتے ہو یہ گورے نے ٹک ٹاک کیوں بنائی ہے، چائنا نے کیوں بنائی ہے، امریکہ نے کیوں بنائی؟ بھئی اس نے تو اچھا کیا ہے، اس نے لائک اور ڈس لائک کا بٹن دیا ہے، اس نے تیرا ایمان چیک کیا ہے، تو کس کو لائک کرتا ہے؟ اس نے تو تجھے چیک کیا ہے کہ کس کو سرچ کرتا ہے، گوگل پہ سرچ کس چیز کو تو کرتا ہے، یہ تجھے اس نے چیک کیا ہے۔ اور سنے، جس بچے نے ایک دفعہ لڑکی کی پک پہ، اس کی پروفائل پہ کلک کر دیا، لائک پہ، قیامت تک اس کی برائی میں شریک ہے۔
جب تک وہ لڑکی فیس بک پہ رہے گی، ٹک ٹاک پہ رہے گی، ڈیلی موشن پہ رہے گی، بیگو پہ رہے گی، نبجی لائکی پہ رہے گی، ٹویٹر پہ رہے گی، میسنجر پہ رہے گی، سنیے جیکو پہ رہے گی، جہاں جہاں کوئی ایپ ہے، یہ نبجی پب جی پہ رہے گی، کہیں بھی رہے گی، آپ نے ایک دفعہ اس کو لائک کیا ہے یا اس کے ساتھ میچ کھیلا ہے، آپ نے اس کو سپورٹ کیا ہے، آپ قیامت تک اس کی برائی میں شریک۔ مجھے پتہ نہیں کتنی لڑکیاں کہتی ہیں ہم سے آپ جی ٹک ٹاک پہ لائیو بیٹھ کے بات کریں، ہم دینی سوال کریں گی۔ میں نے کہا وہ پلیٹ فارم یہ نہیں ہے، یہاں تو آپ کی میں حوصلہ شکنی کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، آپ کسی کو سمجھا تو کریں۔ میری مخالفت کرتے تھے مولوی کہ یہ ناصر مدنی فیس بک پہ آتا ہے، یوٹیوب پہ آتا ہے، ٹک ٹاک پہ، اب ان کے بچے آگے، یہ آگے لار رمال ایسے پھینک کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایپ غلط نہیں ہوتی، ایپ پہ پیغام غلط دینا یہ غلط ہوتا ہے۔ یہ جتنے بچے بیٹھے بتاؤ، ایک دفعہ کلک کر دیا، اس کا کتنا بڑا گناہ ہے کہ قیامت تک اس کی برائی میں شامل ہو۔ اگلی دلیل سنیں، یہ جتنے میرے بچے بیٹھے، اب آپ ٹک ٹاک پہ بیٹھے لڑکی سے میچ کھیلتے ہیں، کھیلتے کھیلتے آپ اس کو بند کر کے سو گئے، صبح آپ کو موت آ گئی، اب آپ کا نقصان کیا ہوا ہے؟ حضور نے فرمایا جس حالت میں موت آئے گی قیامت کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اب آپ کی موت غیر محرم لڑکی سے باتیں کرتے آئی ہے، آپ کا آخری لمحہ وہ ہے، بولو آخری لمحہ وہ ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں تو آپ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، باب وضو سوئیں، دعائیں اللہم انی، سنا جی سبھی جتنے بیٹھے ہیں سرے اللہم باسمی کا موتو، یہ کیوں پڑھتے ہیں کہ آپ کا اخیر اچھے کلموں پہ ہو۔ اور سنو، آج کتنے دوست ہیں جو سورت سجدہ، سورت ملک کی تلاوت کر کے سوتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے جو گھر جا کے سو جاتا ہے، صبح فجر ٹائم قاری یاس صاحب اعلان کرتے ہیں حضرات فلاں بن فلاں فوت ہو گئے، یہ سارے بزرگ نمازی کہتے ہیں رات تو ہم نے عشاء کی نماز کٹھی پڑھی تھی۔ اب یہ گواہی قیامت تک چلے گی، یہ گواہی اس کا اخیر ہوا عشاء کی نماز پہ۔ یہ بچہ آصف جو ڈور پھرنے سے مرا یہ میرا دوست تھا، اس سے میں نے ٹیلیں لگائی اپنے گھر، اس سے ٹیلیں لے کے اپنی فیکٹری میں ٹیلیں لگائی۔ یہ 5 ٹائم کا پکا نمازی تھا اور توحید پرست تھا، میں اس کو بڑا سمجھاتا رہتا تھا، اس کی دکان کا افتتاح بھی میں نے کیا ہے، میرے چینل پہ ویڈیو موجود ہے۔ اور عصر کی نماز پڑھ کے گیا روزے کا سامان لینے اور 2 سوٹ لینے اپنے لیے، عید کے 4 دن بعد اس کی شادی تھی۔ اب جب فوت ہو گیا جنازے پہ اس کے مولوی نے کہا کہ جس نے جنتی دیکھنا اس بچے کو دیکھو، عصر کی نماز ہمارے ساتھ پڑھ کے گیا، گواہی پڑھ گئی۔ اب میں سوال کرنے لگا ہوں، یہ جو بچے فیس بک پہ ایک پک لگاتے ہیں لڑکی کے ساتھ، تم نے لگا لی ہے، تم کو کوئی روک نہیں سکتا، مگر جتنے اس پہ لائق آئیں گے کہ یہ لڑکی اور لڑکا کھڑے ہم ان کو پسند کرتے ہیں، وہ سارے لائق ان کے لیے اور آپ کے لیے قیامت کو جنت میں حائل ہو جائیں گے۔ کہ اللہ نے کہا تھا غیر محرم کے ساتھ نہیں کھڑے۔ اب میرے ساتھ کتنی عورتیں لڑکیاں تصویریں اترواتی ہیں، یہ مین پہ یہ چوکوں میں کہیں کھڑی ہو جاتی ہیں، میں نے اس کے خامد کو کہا ادھر کھڑے ہو جائے۔ اب اس کا چہرے کا پردہ نہ کرنا اس کا ذاتی فعل ہے، مگر ہم مجلس میں باہر کھڑے عالم دین ہے، ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے اس نے پیچھ اتاری اس نیت سے کہ ہم لائق کرتے ہیں، آپ کو آئیڈیل مانتے ہیں۔ اگر ہم اس کو فوراً کہہ دیں گے نا ادھر سے سائڈ پہ ہو جا، اس نے ساری زندگی ہماری بات سننا چھوڑ دینی۔ اس کو قریب کرنے کے لیے اب تصویر اس نے تروا لی، اب جا کے مجھے سنے گی، میری تقریر سنے گی۔ میں نے رمضان میں ٹرانسمیشن کی ٹیلی ویژن پہ، میں نے وہاں 30 رمضان کو کہا کہ میری بات کاٹنا نہ، ٹی وی والے کاٹ بھی دیتے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ سیدہ فاطمہ زہرا کے کفن پہ بھی کسی کی نظر نہیں پڑی، وہ جو لڑکی میرے ساتھ بیٹھی تھی نا ننگا سر لے کے روزوں میں، اس نے 15 رمضان کو اپنا سر ڈھانپ لیا۔ بھائی برائی سے دور نہیں جانا، برائی سے بچنا ہے، برے لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے، پولیس کو کاپی کرے۔ ہمیں جرم سے نفرت ہے، انسان سے نفرت نہیں ہے۔ اس لیے
جو بھی بڑا برا بندہ ہے اس کے پاس بیٹھیں، ایک دن آپ کی بات مان کے آپ کے پاس آئے گا، مسجد میں آئے گا۔ یہ تبلیغ والے بندے بڑے مجھے اچھے لگتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں بھائی آپ مسجد آئیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں جانا، چلو 3 قدم ہمارے ساتھ چل لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے کیا ہوگا، کہتے ہیں اب چل لیں۔ وہ 3 قدم چل لیتا نا مسجد کی طرف، اللہ کو کہتے ہیں مالک ہم نے تو تیری طرف اس کو چلا دیا ہے، اب سجدے تک پہنچانا تیرا کام ہے۔ نیکی کا ارادہ کرنا یہ بہت اونچا عمل ہے۔ اللہ اپنا مال، اپنا جان، اپنا ٹائم دے۔ آج کتنے لائٹ آ گئی ہے نا، ہاں یہ لائٹ جگا لو بھائی، آ گئی لائٹ۔ کتنے دوست احباب بیٹھے ہیں، آج وعدہ کریں، یہ میرے بچے بیٹھے ہیں، آپ نے کسی نکاح کے بغیر لڑکی سے رات بات کی ہے 1 گھنٹہ، بڑا اتنا 2 گھنٹے 3 گھنٹے لڑکی سے بات کی، مثال کے طور پہ 3 گھنٹے آپ نے لڑکی سے بات کی ہے، سو گئے، صبح موت آ گئی ہے، وہ 3 گھنٹے آپ کے لیے نجات میں حائل ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہنا تیرا نکاح ہی نہیں ہوا تھا تو کس سے اجازت لے کے اس سے باتیں کر رہا ہے، اور اس کا کلمہ خیر آخری کلمہ خیر نہیں ہوگا۔ میرے بچوں، دوستوں، بزرگوں، یہ چیزیں تھی بیان کرنے کی۔ اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق دے، اپنی